یہ کپتانی اس ہار کی حقدار تھی، حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدر ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ ناظرین، پروگرام ہڈن ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن ہان۔ لگتا نہیں کہ یہ کوئی کرکٹ کا میدان ہے، یہ شاید کسی تھیٹر کا منظر ہے۔ بابر اعظم چلا رہے ہیں، رضوان مڈ آف سے الجھ رہے ہیں۔ جوں جوں میچ اپنے انجام کی طرف بڑھا، پاکستان کا غصہ غم میں بدلنے لگا، جوش و حسرت ناکامی میں بدلنے لگی اور دھیرے دھیرے جھنجھلاہٹ نے بھی مایوسی کی چادر اوڑھ لی۔ بابر اعظم کی نگاہیں جھکتی چلی گئیں اور محمد رضوان کا چہرہ بار بار سیاہ داستانوں کی اوڑ میں چھپنے لگا۔ افغان بیٹنگ پاکستانی فیلڈرز پہ وحشت ڈال رہی تھی اور میچ کے اختتامی لمحات کی جانب جب مڈ آف پہ کھڑے کپتان بابر اعظم کیمرے کے کلوز شاٹ کی زینت بنے تو ان کی آنکھیں کسی کرب آلود نمی سے گویا چھلکنے کو تھیں۔ کامیاب کپتان دو طرح کے ہوتے ہیں، پہلے وہ جنہیں قسمت کی یارویں سے بالنگ اٹیک ہی ایسا نصیب ہو جائے کہ کبھی ذہن پہ زور ڈالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دوسری وہ قسم ہوتی ہے کہ بالر سے کتنے ہی بے سر و سامان کیوں نہ ہو جائیں، ان کے دماغ چھوٹے چھوٹے لمحات کو یوں مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کہ پھر میچ پھسل نہیں پاتا۔ بابر اعظم کو جب تک پہلی قسم کا سکون دستیاب رہے، ان کی ٹیم کا عزم بھی جمع رہتا اور فتوحات بھی نصیب ہوتی رہتی، مگر جوں ہی معاملہ ذرا سی کروٹ لے تو وہ جھنجھلانے، چلانے اور مایوسی میں سر نہوارنے کے سوا کچھ بھی کرنے پہ قادر نظر نہیں آتے۔ چنئی کی یہ پچ سپن کے لیے کارساز تھی اور افغانستان نے 4 سپنرز منتخب کر کے اپنے امکانات کو بھرپور توقعیت دی، مگر پاکستان کی خوش بختی تھی کہ یہاں ٹاس جیتا گیا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ بھی کر بیٹھا۔ لیکن کرکٹ کی مجموعی دانش سے کچھ نہ سیکھنے کے باوجود اگر صرف اپنی بیٹنگ اننگز پہ ہی نظر دوڑا لی جاتی تو یہ سبق اخذ کرنے کو کسی سقراط کا دماغ درکار نہ تھا کہ یہاں پیسر کے لیے زندگی دشوار تھی تاکہ گیند پرانی ہو جائے اور ریورس سوئنگ کی کچھ جھلک نظر آنے لگی۔ مگر بابر اعظم نے جہاں اپنی بیٹنگ سے پاکستانی اننگز کی نبض بحال کی، وہیں اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے ایک اچھے قابل دفاع مجموعے کو افغان بلے بازوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ محمد نواز کی عدم دستیابی بلا شبہ بابر کے اختیار میں نہ تھی، مگر نہ جانے یہ حقیقت کیسے ہر بار ان کی نظر سے اوجھل رہ جاتی ہے کہ پاکستانی سپنرز کی اس پریشان مہم جوئی میں افتخار احمد ان کا وہ واحد ہتھیار ہیں جو اب تک ہمہ قسمی بلے بازوں کے لیے دقت پیدا کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگر شماریاتی اعتبار سے پاور پلے میں لیگ سپن سے احتراز برتنا ناگزیر تھا اور پیسرز بھی اپنی لائن پہ گرفت نہیں رکھ پا رہے تھے تو کیا یہ ممکن تھا کہ ایک کنارے سے گیند افتخار احمد کو تھما دی جاتی اور افغان اوپنرز کی جارحیت کے لیے آف سپن کا جال بچھا دیا جاتا؟ مگر نہ تو بابر اعظم محدود سوچ کے حصار سے باہر کچھ سوچ پا رہے تھے اور نہ ہی پیسر اپنی لائن میں کوئی ڈسپلن نبھا پائے اور نہ ہی پاکستانی فیلڈرز اپنی کاوش میں کوئی بہتری لا پائے۔ اور جب ایک کنارے سے شاہین کا سپیل مختصر کیا بھی گیا تو سپن کو موقع دینے کے بجائے بابر نے گیند حارث رؤف کو تھما دی۔ پھر اننگز کے بیچ وہ مرحلہ بھی آیا جب گیند کی دمک مانت پڑ گئی اور حسن علی کے دوسرے سپیل میں واضح طور پہ ریورس سوئنگ کی جھلک بھی نظر آئی۔ تب بھی کافی میچ باقی تھا اور اگر بابر اعظم دانش مندی سے کام لیتے تو بھی انہونی کو ٹال سکتے تھے۔ وہاں نہ صرف شاہین کا کوٹا باغی تھا بلکہ حارث رؤف کے اوورز بھی میسر تھے جن کی شہرت ہی ڈیتھ اوورز بالنگ ہے۔ مگر یہاں پھر بابر اعظم نے روایات سے ہٹ کر سوچنے کے بجائے گیند شاداب اور اسامہ میر کے سپرد کر دی اور اس میں دو رائے نہیں کہ موجودہ افغان ٹیم اپنی تاریخ کی بہترین ٹیم ہے اور مسابقتی کرکٹ کھیل کر کسی بھی حریف کو شکست دے سکتی ہے۔ مگر یہاں اس پیس اٹیک اور سکور بورڈ پہ جڑے ایسے مجموعے کے ساتھ ہدف کے تعاقب میں جیت کا سوچنا کسی بھی بیٹنگ پوائنٹ کے لیے دشوار تھا۔ وہ تو بھلا ہو کہ افغان کرکٹ کو یہاں بابر اعظم جیسے حریف کپتان میسر آ گیا جس نے یہ یقین بنایا
کہ تعاقب کے کسی بھی مرحلے پہ افغان بلے بازوں کو کہیں کوئی دقت نہ پیش آ جائے۔ افغان پاکستان کرکٹ رقابت آج تک ایک بے جوڑ اور منطق سے ماوراشے تھی، مگر یہاں چشمت اللہ کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے بہترین کرکٹ کھیل کر اس رقابت کو معاونیت بخش دی، اور پھر یہ لگی بھندی مدافعانہ کپتانی بھی تو ایسی ہی شکست کی حقدار تھی۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسے پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے DTV MM۔